بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضرب الامثال پر مبنی ایک مجلس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ سارے جہان کا مربی ہے۔ حمد کا مطلب خدا کے پروگرام کی تکمیل کرنے کی خاطر قدم اٹھانا ہے، تاکہ ہر ایک کی زبان پر اللہ کے لیے کلمہ تحسین و آفرین آ جائیں۔ خدا کا پروگرام کیا ہے؟ دوسروں کی نشو و نما کی راہ میں مستبد قوتیں اگر حائل ہوتی ہیں یا روڑے اٹکاتی ہیں تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ کے بارے میں ہم وہم، گمان، خیال، قیاس، فہم و ادراک کی صلاحیتوں سے کسی تصور کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو ہم پہچان نہیں سکتے، اسے ہم مان سکتے ہیں۔ کارگاہ کائنات کے نظم و نسق پر غور کرنے سے مانا جا سکتا ہے۔ ہر شے کو سامان نشو و نما بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، تاکہ اشیاء کائنات اپنے نقطۂ آغاز سے عام حالت میں بتدریج اور عند ضرورت فجائی انداز سے ارتقائی عمل سے گزرتی رہیں۔ اس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں، جس کا مقصد نوع انسانی سے ایسے افراد کو سامنے لانا ہوتا ہے جن کی زبانوں پر حمد یعنی کلمات تحسین و آفرین جاری ہو جائے۔ وہ بے ساختہ اپنے عمل سے پکار اٹھیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے اللہ، تو نے اس کائنات کی کسی شے کو نہ بیکار اور نہ تخریبی نتائج برآمد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک روز جزا کا ہے۔ مستبد قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ ایک ایسے نظام کا قیام جس میں انسانوں کی محتاجی و محکومی کا خاتمہ ہو جائے، فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہونے لگیں، اور ایسا نظام خود ساختہ نظام ہائے حیات پر غلبہ بھی حاصل کر لے۔ خود ساختہ نظام ہائے حیات وہی ہوتا ہے جس میں ہماری اپنی عقل سے ہم کچھ بناتے ہیں۔ اللہ کی وحی کے تابع ہم اپنی عقل کو جب نہیں رکھتے اور کوئی نظام خالص اپنی عقل کی بنیاد پر بناتے ہیں تو ایسے نظام کو خود ساختہ نظام حیات کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ جماعت مومنین کی حسین و مقدس دعائیں، آرزوئیں اور تمنائیں، بار الہ زندگی کا سیدھا ہموار راستہ ابھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے، جو عافیت سے منزل مقصود تک لے جائے۔ یہ وہ بنیادی آرزو ہے جو ہمیشہ سے نوع انسانی کرتا رہا ہے۔ نسلیں، اقوام، کوئی بھی شخص ہو، اس آرزو کے کیے بغیر وہ نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ ان کے قلب و دماغ پر اس قسم کے غلاف چڑھ جاتے ہیں کہ وہ گرد و پیش پر غور کرنے سے بھی صحیح سمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، نشانات راہ کو دیکھ نہیں سکتے، آواز جرس سے بھی کارواں کا سراغ نہیں پا سکتے۔ یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا خود ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے،
بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ دو رخی چالیں چلتے ہیں کہ جماعت مومنین کو فریب دے رہے ہیں، دیتے ہیں، لیکن عقل و شعور کا فیصلہ ہے کہ در حقیقت یہ لوگ ایسا کر کے خود اپنے آپ کو فریب میں رکھ رہے ہیں۔ آگے آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر لمحہ ہر وقت نیا بحروپ بدلنے کی ان کی روش ہوتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو قلب ہوتا ہے، ان کا جو دماغ ہوتا ہے، وہ صحت مند توازن کھو بیٹھتا ہے، نہیں ہوتا۔ وہ اس میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے، ان کا قلب جو ہے، وہ مریض بن جاتا ہے۔ کس چیز کا مریض بن جاتا ہے؟ ایک الم انگیز عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کہا جائے کہ یعنی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ناہمواریاں پیدا مت کرو، ناہمواریاں کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک معاشرے کا نظام ہوتا ہے، اس نظام کو تہ بالا کر دینا، اس نظام میں رکھنا ڈالنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناہمواریاں پیدا کرنا۔ تو ایسے لوگ ڈھیٹ ہوتے، تو یہ ڈھیٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو بگاڑتے کب ہیں؟ مانتے نہیں ہیں، ہم تو سنوارنے والے مستعین ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے مختلف حالات میں ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی روش زندگی کی دو رخی ہوتی ہے۔ تو یہ اس عالم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو مومنین سے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح قرآن کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں پارٹی کے سرغنوں سے ملتے ہیں جن سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اندر سے ہم تمہارے ہیں اور ظاہری طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ ظاہری طور پر ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بس بیوقوف بنا کر ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی اور نہ وہ ہوئے راہ پانے والے۔ دھوکہ دے کر اس طرح کے لوگ ناجائز فائدے حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عقل مندی نہیں ہے، یہ نفع بخش کاروبار بھی نہیں ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ نادانی ہے، صحیح روش چھوڑ دیتے ہیں، غلط راستہ خرید لیتے ہیں۔ یہ نفع بخش تجارت نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، ایسے لوگ عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں، جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں، انہیں نفع نقصان کی تمیز سے محروم لوگ کہا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا صحیح راستے کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ منفیت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں رعد و برق کی تباہ کاریاں بھی ہوتی ہیں۔ بارش منفیت ہے نا، تو جب بارش آتی ہے تو رعد، بجلی کی کڑک، برق، یہ سب ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تدبر کی فسوں سازیاں ہیں، جو ہم چالاکیاں کرتے ہیں،
یہ حل نہیں ہے. یعنی رعد و برق جو ہے وہ اس کی تباہ کاریاں یہ حل نہیں ہے. حق پر مبنی صحیح نظام زندگی کا اگر ہے تو وہ اس کا حل ہے. بارش حل ہے، رعد و برق کی تباہ کاریاں حل نہیں ہے. تو یہ جو فسوس سازیاں کرتے ہیں ہم، چالاکیاں ہوشیاریاں کرتے ہیں، یہ تو تباہ کاریاں ہیں. یہ کیسے صحیح زندگی کا نظام آپ کو دے سکتی ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے اندازے اور پیمانے، قوانین اور ضوابط مقرر کر دیے ہیں. یہ پیمانے جو ہوتے ہیں یا قوانین اور ضوابط جو ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اور ایسا کنٹرول ہے کہ کوئی شے بھی، کوئی پیمانہ بھی اس کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتا. کوئی چیز بھی ہو، مثال کے طور پر بجلی کی چمک ہو، کڑک ہو، یا سامان زیست کی فراوانی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو صرف قدرتی سامان نشو و نما سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے. اور تمہیں کبھی ایسا لگتا ہے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جیسا تم سوچتے ہو کہ ہم ایسا بھی کر سکتے تھے، ہم نے کیا نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو تم کر سکتے تھے وہ در حقیقت بجلی کی ایک چمک تھی، جس میں تم 2-4 قدم چل پھر لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے اور ہم وہ بھی کر سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو. بات یہ ہے کہ زمین کے ٹھکانے اور اس کے سامان، فضا کے کرے، آسمان سے برستا پانی، تمہارا سامان رزق، سامان زیست ہے. خدا نے اس کو اپنی ملکیت کہا ہے. اس کو تم استعمال کر سکتے ہو. ملکیت تو خدا کی، لیکن تم اسے استعمال کر سکتے ہو. خدا کی ملکیت پر انسانوں کو مالک بنا دینا یہ تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس ملکیت پر انسانوں کو مالک تم بنا دیتے ہو، اپنے جیسے انسانوں کو، تو یہ شرک ہے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں؟ وہ لوگ جو تمام ذمہ داریوں کے قبالہ کو، غالب کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، نظام خداوندی سے کیے عہد کو توڑتے ہیں. اب نظام خداوندی سے کیا عہد انسان نے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے توڑتے ہیں؟ آگے بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی. انسانیت کے تمام رشتوں کو منقطع کرتے ہو اور انفرادی مفاد پرستی کو زندگی کا نصب العین بنا کر انسان کی برادری کے درخت کی شاخوں کے پتوں کو نوچتے ہو اور پھر معاشرے میں ناہمواری پیدا کرتے ہو، جس کا نتیجہ آخر الامر تباہی اور بربادی ہوتا ہے. یہ نظام خدا، یہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نظام خداوندی ہے کیا، کون سا عہد ہے؟ یہ عہد ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے. اس کا مطلب ہے کہ انسان میں سکھلا دیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو کچھ ہمیں سکھلایا ہے وہ آٹومیٹیکلی آرگنائز ہو کر ہماری زبان سے جاری ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. انسان میں اس امر کی امکانی استعداد، صلاحیت رکھ دی گئی تھی کہ یہ ان قوانین کا علم حاصل کر سکے جن کے مطابق مختلف اشیاء، کائنات سرگرم عمل ہے. اچھا، یہ چیز ہمارے اندر تو ہے، صلاحیت ہے تو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں،
जानवर तो तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो उसमें ये सलाहियत रखी नहीं गई है। इसका मतलब ये है जो हमने पढ़ा कि वह अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, ये है मतलब जानवर में ये चीज़ नहीं है। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो तो है ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान है। हम तौबा का मतलब अब देखते हैं क्या है। तौबा का मतलब है कि फिर से वही जन्नती ज़िंदगी कैसे हासिल हो। अक्ली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की राह को छोड़कर वही के बताए गए नज़रिया ज़िंदगी और निज़ाम हयात की तरफ दौड़ लगाने को तौबा कहते हैं। इन्हीं अक्ली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की राह को छोड़ दें और वही ने जो नज़रिया ज़िंदगी दिया है या जो निज़ाम हयात दिया है उस तरफ आ जाएं, तो ये है। वऔफू बि आहदी औफी बि आहदिकुम, मुझसे वादा पूरा करो तो मैं तुमसे वादा पूरा करूँगा। ये बनी इसराइल से ख़िताब था कि तुम यानी बनी इसराइल ने क़वानीन खुदाबंदी, ये सिर्फ उनसे ही नहीं है, उनके अलावा हमसे भी है। तुम बनी इसराइल ने क़वानीन खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की रविश को छोड़ दिया। नतीजा ये कि दुनिया भर की ज़िल्लत और रसवाई ने तुम्हें तबाह कर दिया। तो ये जो दुनिया भर की तबाही और ज़िल्लत और रसवाई हमारे हिस्से में आती है, वो इसी वजह से आती है कि हम क़वानीन खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते। तो ये असल में एक वादा है जो हमने किया था, पिछली मरतबा भी हमने एक पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये है कि वह औफू बि आहदी औफी बि आहदिकुम, हर इंसान इसी तरह से वादे से मुराद ये है कि ज़ाहिर ज़िंदगी का नक्शा तो यही होना चाहिए, अमन से तो रहना चाहता है। अहदना सिरातल मुस्तकीम इंसान आरज़ू करता है, तो वो इसी वजह से आरज़ू करता है कि वो एक हमवार सादा आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वला तश्तरू बी आयाती समनन क़लीलन, और मेरी आयतों को फ़रोख्त मत कर डालो थोड़ी सी कीमत पर। आयत ये क्या होती है? यानी नज़री दुआवी को सच करके जो दिखा दे उस निशानी को आयत कहते हैं। यानी कुरान मजीद में जो आयत है वो नज़री दुआवी की शक्ल में है ना, नज़रियात पेश किए गए हैं, नज़री बात है। तो अब वो जो दावा है जो कुरान मजीद के अंदर है, अगर उस दावे को हम सच करके दिखा देते हैं कि बेशक ये ऐसा ही है, तो उसको निशानी कहते हैं। कि निशानी आयत कहा ही इसलिए गया है कि ये वो दुआवी है, ये वो नज़रियात हैं या नज़री दुआवी है कि अगर तुम इस पर अमल करोगे, इसकी अताअत करोगे, तो ये जो दुआवी इसमें बयान किए गए ये बिल्कुल सच साबित होंगे, दिख जाएंगे, वाक़या हो जाएगा ऐसा ही जैसा कहा गया है। तो कौमी गिरोहबंदी के लिए ख़ुद साख्ता अकायद व रसूमात आयात के बदले में दुनियावी मफादात हासिल करने के लिए थोड़ी कीमत पर बेचने पड़ते हैं। अब ये जो बात है ना कि ये जो कहा गया कि वला तश्तरू बि आयाति समानन क़लीलन, तो जब जहाँ गिरोहबंदी होती है तो वहाँ पर फिर इंसान जो है ख़ुद साख्ता अकायद व रसूमात पर अमल पेरा होता है। जब वो ख़ुद साख्ता अकायद व रसूमात पर अमल करता है तो ये वो आयात के बदले में ये आयात को बेच देता है, आयात पर अमल नहीं करता, तो ये दुनियावी मफादात हासिल कर लेता है। इसी को कहा है कि वला तश्तरू बि आयाति समनन क़लीलन अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। तलबीस से हक़ व बातिल की रविश का नतीजा मुनाफिकत है। इन क्या अल्लाह ताला पूछते हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह के इत्तिबा का मुदई हो
दावा कर रहा हो, दूसरों को भलाई की बातें भी बता रहा हो, कुशाद की ताकीद भी कर रहा हो, लेकिन ये नसीहत अपनी बारी में भूल जाए, खुद को उससे बरी ज़मा करार दे कि मेरा क्या है, लेकिन दूसरों को नसीहत करे। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, और सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र यानी निज़ाम सलात के दुश्वार गुजार रास्ते और कठिन मंजिलों को दिल से कबूल कर लेना चाहिए, वरना दूसरों की कमाई पर तन आसानी की ज़िंदगी गुजारने वालों को कानून मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा। बात यह है कि निज़ाम सलात जो है, नमाज तो खैर उसका एक जुज़ है ना, नमाज सलात का एक छोटा सा दायरा है। तो कहा है कि ये जो सब्र है, इस्तिकामत है, निज़ाम सलात जो है ना, ये एक दुश्वार गुजार रास्ता है, एक कठिन मंजिल है। तो अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि इसके दिल से कबूल कर लो। अगर दिल से कबूल नहीं करोगे तो इसके बरखिलाफ़, इसके बरअक्स जो रास्ता है वो तो फिर तन आसानी का रास्ता है, और तन आसान इंसान दूसरों की कमाई पर ज़िंदगी गुजारता है, और दूसरों की कमाई पर ज़िंदगी गुजारने वाला अल्लाह के कानून मकाफात अमल का सामना एक न एक दिन ज़रूर करेगा और अपने आमाल की सज़ा भुगतेगा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने दे रखी हैं। बात तो तब है जब खाने पीने के साथ हमारे कवानीन के इत्तिबा पर भी कायम रहो। बिला मज़द मुआवजा सामान मईशत की फरावानियों के बाद भी अपने हाथों से तुमने अपना नुकसान किया। ये ठीक है कि खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने दे रखी है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, लेकिन बात तो ये है कि इस खाने पीने के साथ अल्लाह के कवानीन का इत्तिबा भी किया जाए। अल्लाह ताला ने तो बिला मज़द मुआवजा सामान मईशत की फरावानियाँ दे रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप से अपना नुकसान करने से बाज नहीं आते। वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, ज़मीन पर फसादी बनकर मत फिरो। सामान मईशत की फ़िक्र से निजात देकर तुम्हारी माशी ज़रूरियात पूरी तो कर दी हैं, फिर तुम माशरे में नाहमानियाँ पैदा करके इसका शिराज़ा मुंतशिर करने वाले काम ना करो। क्यों करते हो? बात यह है कि अल्लाह ताला ने सामान मईशत की फ़िक्र से इंसान को आज़ाद किया हुआ है। इस कायनात में इंसान की नशो नुमा के तमाम सामान का दस्तरखान बिछा कर रख दिए। माशी ज़रूरियत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से पूरी कर दी है, लेकिन इंसान माशरे में नाहमवारियाँ पैदा करता है, और ये जो शिराज़ा अल्लाह ताला ने माशी ज़रूरियात का फैलाया हुआ है उसे मुंतशिर करता है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न कोई अंदेशा उनके लिए है और न वो कोई गम करेंगे। खौफ और हुज़न वजह अफसरदगी उनके लिए नहीं होती जो कुरान के तसव्वुर खुदा, उसके इक़्तिदार आला, ज़िंदगी के तसलसल यानी आखरत, कानून मकाफात, क़यामत पर ईमान लाकर उसके प्रोग्राम के मुताबिक सलाहियत बख्श काम करते हैं। जो ऐसा नहीं करते तो उनके लिए खौफ और हुज़्न है। तो यहाँ कहा गया है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वाक़िउल्लौ नुहा तासुरुन नाज़रीन, निहायत ज़र्द रंग देखने वालों को खुशनुमा मालूम होती है। यहाँ पर बात ये कही गई है कि बात की पूरी वजाहत, यानी ये बनी इसराइल का था ना, वो बेल जो उस वक्त वो कर रहे थे, तो कहा कि बात की पूरी वजाहत तो कर दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन
ان کی عقل پر پردے پڑ گئے تھے. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. یعنی جبھی تو وہ انہیں کہا گیا کہ سانڈ کا رنگ بھی گہرے زرد رنگ کا ہو جو دیکھنے والوں کو جم کے جچے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بالعموم کھلی بات کہو، خوبصورت بات کہو، اچھی بات کہو. یاد دلاتا ہوں کہ کیا عہد کیا تھا لوگوں سے، یعنی یہ جو بنی اسرائیل کی بات کی گئی، لیکن سب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد دلاتا ہوں کہ عہد کیا تھا لوگوں سے، ہمیشہ خوش معاملگی سے پیش آؤ گے، ان کی نشو و نما کا سامان اور قوانین خداوندی کا اتباع کرنے کے مواقع دینے والا نظام دو گے، لیکن تم نے گریز کیا. یہ جو آیت کا ضرب المثل ہے آیت میں موجود، یہ ہماری جو ارباب اختیار ہیں جو الیکشن میں آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وقولوا للناس حسنا، جو تم نے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرو. وقولوا للناس حسنا، جب وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَیَاتٍ، اور آپ انہیں زندگی پر حریص سب لوگوں سے بڑھ کر پائیں گے. بات یہ ہے کہ مسلم تو مرنے کا متمنی ہوتا ہے، کافر و مشرک ہوتا ہے جو زندگی کا حریص ہوتا ہے. نادان کے لیے درازی عمر بے معنی ہے. اگر کوئی شخص نادان ہے تو درازی عمر کتنی ہو جائے اس کے لیے بے معنی ہے. قوانین مکافات کی نگاہ ہر کام پر اور قوانین مکافات عمل کا نتیجہ بھی لازمی نکلتا ہے. تو زندگی کی حرص نقصان کے سوا اور کیا ہے؟ جب تم جانتے ہو کہ قانون مکافات عمل کی نگاہ ہمارے ہر کام پر ہے تو پھر بہت زیادہ لمبی زندگی کس لیے انسان جو ہے اس کی حرص کرے. لیکن ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں زندگی کے حریص جو دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں. تلبیس حق و باطل کی روش کا نتیجہ منافقت ہے. کیا کتاب اللہ کے اتباع کا مدعی جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کتاب اللہ کا مدعی ہوں اور اتباع کرتا ہوں، دوسروں کو بھلائی کا اور کشاد کا کہے اور اپنی باری میں یہ بھول جائے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَیَاتٍ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کر لے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ آیت تو کا پورا جو سیاق اور سباق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کو جو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، تو بنی اسرائیل اور یہودی اس وقت انہیں پریشانی لاحق ہو گئی تھی. تو یہاں ہے کہ وحی کے لیے کسی بشر کو چن لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی کی خیر و برکت سے صرف وہ مستفید ہو سکتا ہے. نعمتوں کا دسترخوان ہر شخص کے لیے کھلا ہے. قانون مشیت کے فیصلے پر آپ سے حسد کیوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اکثر لوگ اپنے گھروں کی بلندی پر لکھواتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کر لے. کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں بہت مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے لکھواتے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا ہے، مخصوص کر لیا ہے. یہ پیسے والے بھی اپنے طور پر وہ آفس کے باہر لکھواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یا انہیں مخصوص کر لیا ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ بات نبی کے لیے کہی گئی ہے کہ نبوت جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے کسی ایک کو، لیکن وہ بھی وحی کے نزول کی حد تک اختصاص ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے. لیکن جب وحی آ جاتی ہے اس کے پاس اور جب وہ ابلاغ کر دیتا ہے، جس کو ہم قرآن کہہ دیتے ہیں،
یعنی پڑھنا ہر شخص پڑھ سکتا ہے، تو اس سے تو پھر ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ یعنی وحی کی جو خیر و برکت، وحی کا نزول صرف ایک نبی سے مخصوص ہے، باقی اس کی جو خیر و برکت ہے اس سے تو ہر شخص مفید ہو سکتا ہے۔ تو نعمتوں کا یہ جو دسترخوان ہے یہ تو ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر لیا ہے وحی کے نزول کے لیے، تو یہ تو قانون مشیت کا فیصلہ ہے۔ ہمارا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالم امر ہے، جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں کا فیصلہ ہے، وہ ہمارے فہم اور ادراک سے بلند ہے، نہ ہمیں اس میں ہم دخل دے سکتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ خود تمہاری طرف خدا کی طرف سے وحی آئی جس کی بنا پر خوشگواریاں آئیں۔ خوشگواریوں کی خیر و برکت اور ان سے ملنے والی نعمتوں کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لو۔ وحی کے لیے کس کو چنا جاتا ہے؟ یہ پیڑ گرنے والی بات ہے۔ یہ تو بات فضول ہے کہ وحی کے لیے کس کو گنا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، ہماری سوچ کی انتہا یہی ہونی چاہیے کہ ہم نبی کے پاس وحی آئی، اس نے ہمیں پہنچا دی، اس کے نتیجے میں خوشگواریاں ہمیں مل گئی۔ خوشگواریوں کی خیر و برکت سے ملنے والی نعمتیں، بس اسے ہاتھ بڑھا کر ہم لے لیں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور حویث تو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو وحی ملی ہے جس بندے کو، نبی ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یا ہماری قوم میں کیوں نہیں ملی، یا ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں ملی، یا ہم اس کے لیے ہمارا انتخاب کیوں نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے، آپ کو پیڑ گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔